السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں کتاب چہرہ کی قلم سے لکھے گئے کتاب نگری اسپیشل ناول اہل جنوب کے ایپیسوڈ نمبر 26 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ سے پہلے جلدی سے کیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئکن کو۔ اگر آپ اس ناول کو کتابی شکل میں خریدنا چاہتے ہیں تو ابھی آرڈر کریں۔ ناول کی قیمت ہے 2500 روپیز وتھ فری ہوم ڈیلیوری۔ ٹو آرڈر کانٹیکٹ اس اور جیز کیش اکاؤنٹ نمبر اور ایزی پیسہ نمبر 033575000595۔ آفٹر پیمنٹ شیئر یور اسکرین شاٹ اور ٹیکس آئی ڈی پیمنٹ پروف۔ اب آتے ہیں قسط کی جانب۔ اذلان اور اخماسہ ایک ساتھ ہی نیچے آئے تھے۔ لاؤنج میں عالیہ صاحبہ اور سبطین صاحب کے ساتھ ایک صوفے پر مجرموں کی طرح سر جھکائے بیٹھی صبا بھی موجود تھی۔ اس وقت لاؤنج میں ایک عجیب سی خاموشی تھی جسے ان کے قدموں کی چاپ نہیں توڑا تھا۔ صبا نے اپنا نم چہرہ اٹھاتے ان کے سمت دیکھا۔ اذلان بھائی، حلق سے گھٹی گھٹی آواز نکلی تھی، سرخ متورم آنکھیں، زرد پڑتی رنگت اور عجب اجاڑ حال۔ وہ دونوں اپنی جگہ پر ہی ٹھہرے رہ گئے۔ اذلان سبطین نے ہمیشہ سارا اور صبا کو ایک مقام دیا تھا۔ جتنی محبت وہ سارا سے کرتا تھا اتنی ہی صبا سے بھی کرتا تھا، مگر آج اسے اپنا دل ایک کڑے امتحان سے گزرتا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ سامنے کھڑی لڑکی اگرچہ فائق احمد کی بہن تھی جس نے اس کی سگی بہن کا دل توڑا تھا، زمانے بھر کے سامنے اسے رسوا کیا تھا، مگر اذلان اپنا دل صبا کے لیے اب بھی نرم کیوں کر پا رہا تھا؟ مجھے بات کرنی ہے آپ سب سے، اپنی سسکی روکتی مدھم مگر مایوس آواز میں بولی تھی۔ ہاں، شاید اب وہ بھائی نہیں رہا تھا۔ اخماسہ نے ایک نظر اذلان کو دیکھا جو لب بھینچے اپنی جگہ کھڑا تھا۔ صلہ، اب کیا بچا ہے بات کرنے کو؟ یہ آواز عالیہ صاحبہ کی تھی، اداس پرملال۔ صبا کا سر شرمندگی سے جھکنے لگا تھا۔ اخماسہ کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ فائق احمد نے جو بھی کیا تھا اس میں صبا کا کیا قصور تھا؟ اس کا دل چاہا پاس جا کر تسلی دے، مگر وہ چاہ کر بھی ایسا نہ کر سکی تھی۔ جبھی اذلان سبطین قدم اٹھاتا اس کی جانب بڑھ گیا۔ یہاں بیٹھو اور جو بھی کہنا ہے بغیر ہچکچاہٹ کے کہو اپنے بھائی سے۔ اسے اپنے ساتھ بٹھاتا سر پر ہاتھ رکھ گیا۔ نہ جانے کیوں اذلان سبطین کی چھٹی ہی اسے اچھے سگنل نہیں دے رہی تھی۔ صبا کا یہ حال اور اس وقت اچانک آنا۔ اخماسہ پانی منگواؤ صبا کے لیے۔ اذلان نے پلٹ کر اخماسہ کو کہا تو اس نے فوراً ملازمہ کو پانی لانے کا اشارہ کیا تھا۔ اس کی اتنی اپنائیت پر صبا کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو گرنے لگے تھے۔ 2 دن پہلے۔ اف اللہ، یہ بھائی کہاں رہ گئے؟ شام کے 7 بج رہے تھے اور وہ مکمل تیار پارلر میں بیٹھی فائق کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے اسے پک کرنے آنا تھا۔ 9 بجے تک بارات نکلنے کا وقت تھا جب ایک ورکر نے اسے آ کر اطلاع دی تھی کہ باہر کوئی انتظار کر رہا ہے آپ کا۔ وہ فوراً اپنا پیچ کلر کا شرارہ سنبھالتی باہر کی جانب لپکی تھی، مگر پارلر سے نکلتے ہی اس کے قدم وہیں تھم گئے، کیونکہ وہاں فائق نہیں بلکہ کوئی اور تھا۔ صبا نے الجھن بھری نگاہوں سے ڈرائیونگ سیٹ پر موجود ہستی کو دیکھا، مگر چند لمحے بعد ان میں شناسائی کا رنگ ابھرا تھا۔ اپنی حیرت پر قابو پاتی کار کی جانب قدم بڑھا گئی۔ علیشہ باجی، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ ونڈو سے جھانکتے سرد لہجے میں بولی، مگر علیشہ نرمی سے مسکراتی۔ میں تمہاری دوست سے ایڈریس لے کر یہاں پہنچی ہوں، پلیز تم کار میں بیٹھ جاؤ، مجھے بات کرنی ہے تم سے کچھ۔ سوری، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، بھائی لینے آنے والے ہوں گے مجھے۔ مڑنے سے پہلے سرسری انداز میں بولی تو علیشہ کار کا دروازہ واں کرتی تیزی سے باہر نکل گئی۔ پلیز صبا، میری کل صبح کی فلائٹ ہے، ہمیشہ کے لیے میں یہ ملک چھوڑ کر جا رہی ہوں، اور جانے سے پہلے بس ایک بار سارا سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس کی نم آواز پر صبا کے قدم ٹھہر گئے۔ پلٹ کر اس کی جانب دیکھا۔ سادہ سا سفید ٹاپ اور جینز میں ملبوس، آنکھوں میں آنس لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ لیکن میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ اگر آپ کو ان سے ملنا ہے تو خود چلی جائیں۔ اس بار اس کا لہجہ قدرے نرم تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مگر میں چاہتی ہوں کہ تم سب کے ساتھ باراتی کے طور پر گئی تو شاید اس کا دل میرے لیے نرم ہو جائے۔ علیشہ کی اس بیتوکی بات پر وہ بغیر کوئی جواب دیے موبائل میں ٹائم دیکھنے لگی۔ ٹھیک ہے، پھر بھائی آنے والے ہیں، انہی کے ساتھ چل لیجیے گا۔ فائق احمد کے ذکر پر علیشہ کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزرا تھا جسے صبا نہ دیکھ سکی تھی۔ وہ بزی ہوگا آج، دلہا بننا ہے اسے۔ تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ آؤ میں ڈراپ کر دوں۔ کار کی جانب بڑھتے اسے آفر کی۔ صبا کشمکش کا شکار موبائل اسکرین دیکھنے لگی۔ اس نے فائق کو کال کی تھی مگر وہ پک نہیں کر رہا تھا۔ لیکن ارے کیا لیکن، جلدی آؤ۔ علیشہ کے دوستانہ انداز پر وہ لب کاٹتی دوسری جانب کا دروازہ کھول کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ چکی تھی۔ علیشہ اسے دیکھتی پراسرار انداز سے مسکرائی اور کار سٹارٹ کر گئی۔ ابھی 5 منٹ کی ہی ڈرائیو ہوئی تھی جب صبا کی سیٹ کے پیچھے سے ایک مردانہ ہاتھ نے کلوروفارم میں بھیگا رومال اس کی ناک پر لگا دیا۔
یہ سب اتنا اچانک ہوا تھا کہ صبا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں. وہ مزاحمت بھی نہ کر سکی، اور چند لمحے بعد جب اس کے مکمل بے ہوش ہونے کا اسے یقین ہو گیا تو علیشہ نے پیچھے بیٹھے اپنے ڈرائیور کو اشارے سے کار سے اترنے کا اشارہ کیا. اس کا کام بس یہیں تک تھا. اس کے اترتے ہی کار کی سپیڈ بڑھا گئی. کار شہر کی حدود کراس کرتی اپنے سفر پر گامزن تھی. صبا کا موبائل مسلسل بج رہا تھا اور کال کرنے والا کوئی اور نہیں، فائق احمد تھا. علیشہ نے ایک نظر موبائل کی سمت دیکھا. اسے اپنے وجود میں ٹھنڈک سی اترتی محسوس ہو رہی تھی. وہ چاہتی تو صبا کا موبائل اس وقت سوئچ آف بھی کر سکتی تھی، مگر اس کا اصل مقصد فائق احمد کو گمراہ کرنا تھا. تقریباً 1 گھنٹے بعد صبا کی آنکھ کھلی تو خود کو کسی چلتی چیز میں جکڑا ہوا پایا. ناسمجھی سے اپنے اطراف کا جائزہ لیا. جب نگاہ پرسکون انداز میں ڈرائیونگ کرتی علیشہ پر پڑی، اس کے ذہن میں تمام واقعہ گھوم گیا. یہ مجھے کہاں لے جا رہی ہے اور کیوں باندھا ہوا ہے تم نے مجھے؟ خود کو رسیوں سے کھولنے کی جی توڑ کوشش کرتی چینخ اٹھی. آج تو اس کے بھائی کی شادی تھی اور وہ یہاں کیا کر رہی تھی؟ یکدم ہی صبا کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. میں تم سے بات کر رہی ہوں، کھولو مجھے. بے بسی سے چیختے اس کا گلا رند گیا. اتنے میں ایک بار پھر صبا کا موبائل بج اٹھا. علیشہ نے ہاتھ بڑھاتے موبائل اٹھایا اور ایک نظر اسے دیکھا. تمہارے بھائی کی کال ہے. ناؤ اٹس شو ٹائم. لبوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ لیے اسے دیکھتی کال ریسیو کر کے اسپیکر پر کر گئی. ہیلو صبا، کہاں ہو بیٹا آپ؟ فائق کی بے چین گھبرائی ہوئی آواز چلتی کار میں گونجی. بھائی مجھے بچا لیں. اس کی سسکتی آواز پر دوسری جانب موجود فائق احمد پاگل ہو اٹھا. بیٹا میری جان، کہاں ہو تم؟ میں ابھی اپنی گڑیا کے پاس آ رہا ہوں. بھائی اگر اپنی گڑیا سے ملنا چاہتا ہے تو اسے ایک چھوٹا سا کام کرنا ہوگا میرا. اس سے پہلے کہ صبا کوئی جواب دیتی، علیشہ پراسرار لہجے میں بول اٹھی. کون ہو تم؟ اور میری بہن کو کیوں اغوا کیا ہے؟ اس انجان آواز پر وہ دھاڑا تھا. بس نہیں چل رہا تھا اس وجود کا ریشہ ریشہ الگ کرتے. وہی بتانے کے لیے کال ریسیو کی ہے فائق احمد. میں علیشہ بات کر رہی ہوں. اتنی جلدی تو نہیں بھولے ہوگے مجھے؟ میں وہی ہوں جس کی منگنی پر تم اسلان کے ساتھ میرے خلاف گواہوں کو لے کر پہنچے تھے، مجھے رسوا کرنے کے لیے. زہر خند انداز میں کہتی فون پر سناٹا طاری کر گئی. علیشہ تم نے صبا کو کڈنیپ کیا ہے؟ ہاں بھائی، اور پتہ نہیں ہے مجھے کہاں لے کر جا رہی ہے اپنے ساتھ. صبا کی تڑپتی آواز فائق کو مزید بے چین کر گئی. علیشہ آخر چاہتی کیا ہو تم؟ جاننا چاہتے ہو تو سنو. آج تمہاری بارات سارا کے گھر نہیں جائے گی. سنا تم نے فائق احمد؟ تم سارا سے شادی نہیں کرو گے. اس کی آواز کسی ناگن کی پھنکار کی طرح لگی تھی فائق اور صبا کو. وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھے گئی. ورنہ تمہاری بہن تمہیں دوبارہ کبھی نظر نہیں آئے گی. بھائی یہ پاگل ہو چکی ہیں، آپ ان کی مت سنیں. صبا نے روتے ہوئے نفرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھا. دیکھ لیتے ہیں آج تمہارا بھائی تم سے زیادہ محبت کرتا ہے یا اپنی محبوبہ سے، اس نے تمسخرانہ انداز میں کہا. ایسا کیوں کر رہی ہو علیشہ؟ میں نے سارا نے یا صبا نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ فائق کا بس نہیں چل رہا تھا کہ فون سے نکل کر اس ناگن کا سر کچل دے. اچھا، اور میں نے تم لوگوں کا کیا بگاڑا تھا؟ ہاں، مجھ سے میری محبت، میری بچپن کی دوست، میری عزت سب کچھ چھین لیا. وہ کل کی لڑکی اغماسا، اس کی آگے اسلان اور سارا دونوں نے مجھ سے میری ساری خوشیاں چھین لی. اور تم کہہ رہے ہو کیا بگاڑا ہے تم نے میرا؟ ہاؤ ڈیئر یو فائق احمد، ہاؤ ڈیئر یو. آنکھوں میں نمی لیے بلند آواز میں چیخی. میں آخری بار کہہ رہی ہوں، اگر آج تمہارے گھر سارا کی ڈولی آئی تو میں قسم کھاتی ہوں کل تمہارے گھر سے صبا کا جنازہ اٹھے گا. میرے لفظوں کو معمولی مت لینا. تم سب سے خوشیاں چھیننے کے لیے میں اپنی جان دینے سے بھی دریغ نہیں کروں گی. سمجھ آئی تمہارے؟ نفرت بھرے لہجے میں کہتی کال کاٹ کر فون سوئچ آف کر گئی. وہ جانتی تھی فائق ضرور اسے ٹریس کرنے کی کوشش کرے گا. راستے کی سمت بدلتے ایک کاٹدار مسکراہٹ لیے صبا کو دیکھا جو بے یقینی کے عالم میں بیٹھی نفرت سے اسے حال. سبتین ہاؤس کے لاؤنج میں ایک سناٹا سا چھایا ہوا تھا. ہر شخص اپنی اپنی جگہ ساکت بیٹھا سسکتی صبا کو دیکھ رہا تھا. ان کے گمان میں بھی نہ تھا کہ فائق اور اس کی فیملی کس کرب کس اذیت سے گزری تھی. عالیہ صاحبہ قریب آتی اسے اپنے ساتھ لگا گئیں. آنٹی مجھے معاف کر دیں، میری وجہ سے سارا باجی کے ساتھ بہت غلط ہوا. صبا نے روتے ہوئے ان سے معافی مانگی مگر عالیہ صاحبہ اس کے ہاتھ پکڑ دیں. نہیں بیٹا، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں. بیٹا مگر آپ گھر واپس کیسے پہنچی؟ سبتین صاحب نے نرمی سے اسے استفسار کیا. علیشہ باجی کو ان کی کسی دوست نے سارا باجی کی بارات نہ آنے کا بتا دیا تھا، مگر وہ پھر بھی مجھے رات کے 2 بجے تک اپنے ساتھ لے کر پھرتی رہیں، پھر ٹیکسی میں مجھے گھر بھجوا دیا. سر جھکاتی مدھم آواز میں بولی. اسلان اور اغماضہ اب تک کچھ نہ بولے تھے. وہ کچھ بولنے کے قابل ہی نہ رہے تھے. ایک طوفان آ کر گزر گیا تھا، مگر نقصان صرف سارا اور فائق کا ہوا تھا.
جبکہ اس طوفان کی اصل وجہ وہ دونوں ہی تھے۔ اذلان بھائی، فائق بھائی پرسوں رات سے گھر نہیں لوٹے، ہم سب بہت پریشان ہیں، وہ ہماری کالز بھی پک نہیں کر رہے۔ صبح کی بات پر بہت کچھ اس کے دماغ میں کنیکٹ ہونے لگا تھا، مگر اس کا دل وہ سب ماننے سے انکاری تھا۔ اذلان یکدم ہی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس وقت اس کا دل و دماغ اتنی الجھنوں میں گھرا ہوا تھا کہ ایک لمحہ بھی اس جگہ سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ آ جائے گا وہ گھر، پریشان مت ہو، اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اغماسہ تنویر جو اس سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑی تھی اس کی پشت دیکھتی رہی، مگر اذلان نے اس پر ایک نظر ڈالنا بھی ضروری نہ سمجھا تھا۔ اس کی آنکھ کھڑکی سے چھن کر آتی سورج کی تیز روشنی سے کھلی تھی۔ آنکھیں چندیا کر اپنے ارد گرد دیکھا، پورا کمرہ خالی پڑا تھا۔ سامان کے نام پر بس کونے میں ایک صوفہ پڑا تھا جس پر وہ بیٹھا اسے گزشتہ دن کی طرح گھور رہا تھا۔ علیشہ کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو گرنے لگے۔ آج اسے یہاں دوسرا دن تھا۔ وہ وقت اسے اچھی طرح سے یاد تھا جب وہ صبح کے وقت اپنے والدین کے ساتھ ایئرپورٹ جا رہی تھی، مگر راستے میں کچھ نقاب پوش افراد نے گن پوائنٹ پر اس کے باپ کو نشانہ بنا کر اسے اغوا کیا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ فائق احمد اس سے انتقام لینے پر اتنا کھرا اترے گا۔ آخر اب چاہتے کیا ہو تم؟ اپنی پشت پر بندھی کوہنیوں کے بل اٹھتی چیخی تھی۔ فائق لمبے لمبے ڈگ پھڑتا اس تک پہنچا تھا اور ایک زوردار تمانچہ اس کے منہ پر جڑ دیا۔ کیا کہہ رہا ہوں کل سے؟ ہاں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر تمہاری منحوس آواز میرے کانوں میں پڑی اسی وقت جان لے لوں گا۔ اپنے گال پر اٹھتی اذیت سے اور تڑپ اٹھی۔ تو پھر کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ میرے بھاگنے کا؟ اس کا چیلنجنگ انداز فائق کا میٹر گھما گیا۔ یعنی اس کی اکڑ اب بھی ختم نہیں ہوئی تھی؟ تمہارا تو وہ حال کروں گا پناہ مانگو گی، پچھتاؤ گی اس وقت پر جب تم نے معصوم لوگوں کو اپنے گھنونے انتقام کا نشانہ بنایا تھا۔ اس کی ٹھوڑی اپنے ہاتھ میں جکڑتا غرایا۔ اس کی آنکھوں میں موجود غیظ و غضب اور جنون علیشہ کی ریڑھ کی ہڈی تک سنسنی دوڑا گیا، جسے فائق احمد نے بخوبی محسوس کیا تھا۔ یہ تو بھول جاؤ علیشہ بی بی کہ یہاں سے کبھی آزاد ہوگی تم۔ لبوں پر کاٹدار مسکراہٹ لیے اسے دیکھا۔ اس کا دل انتقام کی آگ میں جھلس رہا تھا۔ وہ اس لڑکی کو ہر طرح سے برباد کر دینا چاہتا تھا۔ اس کی سوچوں میں خلل موبائل کی رنگ ٹون نے ڈالا تھا۔ ایک زہر آلود نگاہ اس پر ڈالتا کمرے سے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ فائق میری بات سنو، دیکھو پلیز فائق۔ علیشہ کی چیخوں کو نظر انداز کرتے دروازہ بند کیا اور جینس کی پاکٹ سے موبائل نکال گیا، مگر اسکرین پر چمکتے اذلان سبطین کے نام کو دیکھ کر فائق اپنی جگہ تھم سا گیا تھا۔ اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ یہ کال ریسیو کرتا۔ موبائل بج کر اب بند ہو چکا تھا، مگر اگلے ہی پل ایک بار پھر بجنے لگا۔ اذلان کیوں اتنے کڑے امتحان لے رہا ہے؟ کال ریسیو کرتا موبائل کان سے لگا گیا۔ ہیلو، کہاں ہے تو؟ فائق اس کی سنجیدہ مگر دھونس بھرے لہجے پر ایک پل کے لیے کچھ بول ہی نہ سکا۔ کیا اذلان اسے ابھی اپنا دوست سمجھتا تھا؟ فائق احمد، میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں کہاں ہے تو اس وقت؟ میں ابھی بھی نہیں بتا سکتا۔ تو مجھے تیری بکواس نہیں سننی، یہ بتا اس وقت کہاں ہے؟ اذلان کی بات کاٹنے پر فائق بے بسی سے بالوں میں ہاتھ پھیر گیا۔ اپنے فارم ہاؤس پر ہوں فی الحال تو، علیشہ کے کمرے کا بند دروازہ دیکھتا بڑبڑایا۔ وہ جانتا تھا اذلان یوں ہی اس سے اس کا پتہ نہیں پوچھ رہا تھا۔ دوسری جانب اپنی کار میں بیٹھا اذلان کال کاٹتا اسپیڈ بڑھا گیا۔ جو کچھ علیشہ ان کی زندگیوں کے ساتھ کر چکی تھی، اس کی تمام ڈوریں اس سے اور اغماسہ تنویر سے جڑی تھیں، مگر غم صرف اس کی بہن نے اٹھایا تھا، اور وہ اپنی ہیپیلی میرڈ لائف شروع کر چکا تھا، وہ بھی اس لڑکی کے ساتھ۔ اسٹیئرنگ پر گرفت یکدم ہی مضبوط ہوئی تھی۔ آنکھوں کے سامنے سارا سبطین کا سسکتا چہرہ گھوم گیا۔ اس کی بہن نے بے وفائی کا صدمہ اٹھایا اور پھر قربانی بھی اسی سے مانگی گئی۔ اپنے دل کا خون کرتے وہ خاندان کی نام نہاد عزت کے لیے ایک انچاہے شخص کے نام ہو گئی، اور اذلان سبطین کتنا خود غرض نکلا تھا، اپنی بہن کے ارمانوں کی قبر پر اپنی خوشیوں کے مینار کھڑے کر رہا تھا۔ یکدم ہی اسے اپنا سانس گھٹتا محسوس ہوا۔ اے سی آن کرنے کے باوجود کار کی ونڈو کھول گیا۔ جب نگاہ موبائل کی اسکرین پر چمکتے اغمازہ کے نام پر پڑی، کل سے اب تک کی شاید اغمازہ کی دوسری کال تھی۔ صرف 2 دن میں ہی کتنا نزدیک آ گئے تھے وہ دونوں۔ دل میں ایک اداسی نے جگہ بنا لی تھی۔ موبائل سائلنٹ موڈ پر ڈالتا ونڈ اسکرین پر نظر جما گیا۔ وہ فارم ہاؤس میں داخل ہوا تو چوکیدار کے علاوہ کوئی موجود نہ تھا۔ چوکیدار نے اذلان کی کار دیکھتے ہی پھرتی سے دروازہ کھولا تھا۔ اکثر وہ لوگ ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے ایک دوسرے کے فارم ہاؤسز پر ہی اکٹھے ہوتے تھے، اسی لیے یہاں کا ہر ملازم انہیں جانتا تھا۔ سلام صاحب، کب سے ہے فائق یہاں؟ کار سے نکل کر سر کے اشارے سے جواب دیتے اس سے استفسار کیا۔ ملازم کچھ ہچکچایا تھا۔ صاحب جی، فائق بابا کل صبح سے یہیں موجود ہیں، اور کیا؟ وہ جی ایک لڑکی کو بھی ساتھ لائے ہیں۔ اذلان اشارے سے اسے خاموش کروا گیا۔ یہ بات اپنے اندر ہی دفن کر لو اور کسی بھی ملازم کو اس ایریا میں آنے نہ دینا۔ اس کے حکم پر ملازم فرما برداری سے سر اس بات میں ہلا گیا۔
اذلان بھی اندر کی جانب بڑھ گیا تھا. ابھی لاؤنج میں داخل ہی ہوا تھا جب فائق اسے بے چینی سے ٹہلتا ہوا نظر آیا تھا. فائق کے قدم بھی اسے دیکھ کر تھم چکے تھے. وہ لب بھینچتا وہیں جمع کھڑا رہا. کہاں ہے وہ؟ اذلان نے قریب آتے ڈائریکٹ سوال کیا. فائق کی آنکھوں میں ناسمجھی سی ابھری. کون؟ جسے کل اٹھا کر یہاں لایا ہے. اس کے سنجیدگی سے کہنے پر فائق جبڑے بھینچ گیا. یعنی اذلان کو معلوم ہو چکا تھا. تجھے کیسے معلوم؟ اس کا باپ دیوانوں کی طرح اسے ڈھونڈتا پھر رہا ہے. پولیس جگہ جگہ ناکے لگائے بیٹھی ہے. اذلان نے بغور اس کا حلیہ دیکھا. رف سی جینز اور ٹی شرٹ میں ملبوس سرخ آنکھیں لیے وہ کوئی قیدی معلوم ہو رہا تھا. تجھے کس نے بتایا وہ میرے پاس ہے؟ اوپن کچن میں داخل ہوتے فریج سے 2 جوس کے کین نکال کر کاؤنٹر پر رکھے وہ نارمل نظر آنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا. کل اس کے باپ نے کوآپریٹ کرنے کے لیے کال کی اور آج صبح صبح آئی تھی. فائق وہیں کاؤنٹر سے ٹیک لگاتا سر جھکا گیا. یعنی اذلان کو سب معلوم ہو چکا تھا. یہ تو طے تھا ان دونوں کے بیچ ایک دوسرے کو بہلانے یا دلاسوں کا تبادلہ نہیں ہونا تھا. دونوں ہی اپنی اپنی جگہ اس تیسری ہستی کو ڈسکس کرنے سے گریز کر رہے تھے. اب آگے کیا سوچا ہے؟ اذلان کے سوال پر فائق نے وضاحت طلب نگاہوں سے اسے دیکھا. کب تک رکھے گا اسے یہاں؟ کل سے وہ تیرے پاس ہے. یہ صحیح نہیں ہے. اذلان نے نرمی سے اسے سمجھانے کی کوشش کی. اور جو اس نے کیا وہ صحیح تھا. شام 7 بجے سے لے کر رات کے 2 بجے تک میں نے اپنی بہن کو پاگلوں کی طرح ڈھونڈا ہے. اور تو کیسے بھول سکتا ہے اس دن کو؟ اذلان کی آنکھوں میں مارے ضبط کے سرخ ڈورے بڑھنے لگے تھے. آج وہ دونوں ایک ہی حال میں کھڑے تھے. میں نہیں بھول سکتا. اور وہ اب یہیں رہے گی. کس حیثیت سے؟ ہاں بتا مجھے. کب تک تو اسے یہاں رکھے گا؟ پولیس کبھی نہ کبھی تو پہنچے گی. وہ سب میں نہیں جانتا مگر اب مزید کسی کو اس کے شر سے کا شکار نہیں ہونے دوں گا. وہ اس قابل نہیں کہ اسے آزاد چھوڑا جائے. تو بچہ نہیں ہے فائق. وہ لڑکی چاہے کتنی ہی کمینی کیوں نہ ہو اپنے ماں باپ کی عزت ہے اور ان کا کوئی قصور نہیں. ٹھیک ہے پھر میں اس کے ماں باپ پر یہ احسان کروں گا کہ ساری زندگی ان کا بوجھ اپنے سر لے لوں. 2 بڑے بڑے گھونٹ اپنے خشک حلق میں اتارتا کین ڈسٹ بن میں پھینک گیا. اذلان کی بھویں ناسمجھی سے اکٹھی ہوئیں اور ایسی نظروں سے فائق کو دیکھا جیسے اس کا دماغ پھر گیا ہو. پاگل ہو گیا ہے؟ ہوش و حواس کھو بیٹھا ہے کیا؟ کچھ بھی کہہ مگر اب وہ کہیں نہیں جائے گی. میں بتانا چاہتا ہوں اسے کہ انتقام کسے کہتے ہیں. دماغ خراب ہے؟ اس سائیکو لڑکی کے چکر میں اپنی زندگی برباد کرے گا. اذلان کو اب غصہ آنے لگا تھا. فائق نے سر اٹھا کر اس کے سم دیکھا. تجھے لگتا ہے اب بھی میری زندگی میں کچھ بچا ہے؟ اس کی آواز میں اتنا کرب اور بے بسی تھی کہ اذلان سبطین کے دکھتے دل میں ایک اور پھانس چبھی تھی. پہلے سارا اور اب فائق خود کو قربان کرنے جا رہا تھا. جبران کو بلا لے. میرے نکاح کے گواہ تم دونوں ہی بنو گی. سر جھٹکتا کچن سے باہر نکل گیا. جی تو فرینڈز کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. کمنٹ سیکشن